السلام علیکم، میں رفت خورشید گپشپ ود رفت کے پلیٹ فارم سے آج پھر آپ کے ساتھ۔ خواہشات انسان کی اپنی مرضی سے اٹھایا ہوا بوجھ ہوتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ بری خواہش جب حاملہ ہوتی ہے تو وہ برائی کو جنم دیتی ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے، کیونکہ خواہشات تو اکثر اپنی مرضی سے اٹھایا ہوا بوجھ ہوتی ہیں، اور خواہشات جتنی کم ہوں گی زندگی کا سفر آسان ہوگا۔ بعض اوقات بے جا بے پناہ خواہشات میں الجھ کر انسان شیطان کے ہاتھوں شکار ہو جاتا ہے، اور اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے برائی کا گڑھا کھود رہا ہے۔ یہی کچھ نسیمہ کے ساتھ ہوا، جس نے اپنی ہنسی بستی زندگی میں آگ خود ہی لگا لی۔ ہوا کچھ یوں کہ نسیمہ اور معاذ اپنے ایک خوبصورت بیٹے کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ معاذ لاہور میں ہی ایک پرائیویٹ فرم میں بہترین پوزیشن پر کام کر رہا تھا، اور معاذ ایک پرائیویٹ فرم میں ایک بہترین پوزیشن پر کام کر رہا تھا، اور اکثر سب دوست ہر مہینے اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ کسی نہ کسی جگہ پر کھانے کے لیے اکٹھے ہوتے اور خوشگوار ٹائم گزارتے۔ وقت گزرتا رہا، مختلف قسم کی سیلیبریشنز ہوتی رہیں۔ آہستہ آہستہ یہ حلقہ احباب بڑھا، اور ان دوستوں کے اور دوست بھی ان پارٹیز میں شامل ہونا شروع ہوئے۔ انہی پارٹیز میں نسیمہ کی لیاقت نامی ایک آدمی کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور دونوں غیر محسوس طریقے سے ایک دوسرے کی طرف کھنچتے چلے گئے۔ آہستہ آہستہ صورتحال یہاں تک جا پہنچی کہ نسیمہ نے معاذ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ یہ بات معاذ کے لیے بہت تکلیف دہ تھی، لیکن چونکہ وہ ارادہ کر چکی تھی، اس لیے اس نے دھمکی دی کہ وہ اسے طلاق دے دے تو زیادہ بہتر ہے، ادروائز وہ اسے عدالت میں گھسیٹے گی، اور خلا تو وہ لے ہی لے گی، لیکن اس طرح بدنامی بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ معاذ جو ایک شریف انسان تھا، نسیمہ کی اس دھمکی سے ڈرا، اور اس نے باعزت طریقے سے طلاق دے کر اسے فارغ کر دیا۔ لیاقت جو کہ ہارڈ ویئر کا ایک بہت اچھا کاروبار کرتا تھا، لیاقت نے دوسرے کی بیوی کو حاصل کرنے کے لیے بے پناہ پیسہ لگایا، جس کی وجہ سے اس کا کاروبار بھی بہت بری طرح سے متاثر ہوا۔ شادی کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دونوں نے سیر پہ جانے کا پروگرام بنایا۔ نسیمہ تیار ہونے کے بعد موٹر بائک پہ بیٹھی، اور دونوں میاں بیوی خوشگوار موڈ میں گھر سے نکلے۔ تھوڑی ہی دور جانے کے بعد نسیمہ کا دوپٹہ موٹر بائک میں اٹکا، اور وہ برے طریقے سے سڑک پر گری، اور اس کے بہت زیادہ چوٹیں آئیں۔ تقریباً 4-5 مہینے بیڈ پر گزارنے کے بعد وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل ہوئی۔ انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے نسیمہ پر رحمت کی، اور تقریباً 8-9 ماہ کے بعد نسیمہ کو ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ نسیمہ بہت خوش تھی، اور تقریباً چند مہینے گزرنے کے بعد انہوں نے بیٹے کے عقیقے کا پروگرام بنایا۔ ان کے دل میں یہ بہت خواہش تھی کہ انہوں نے بہت سادگی سے چند لوگوں میں نکاح کیا تھا، تو اپنے گھر میں کوئی بڑا فنکشن ارینج کیا جائے۔ چنانچہ بیٹے کے عقیقے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ عقیقے سے ایک دن پہلے وہ اپنے بیٹے کے لیے خوبصورت کپڑے لینے کی نیت سے گھر سے باہر نکلے۔ ابھی گھر سے تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ دوپٹہ دوبارہ موٹر بائک میں اٹکا، دونوں میاں بیوی سڑک پر گرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ دیکھیے کہ وہ بچہ اچھلتا ہوا نزدیک سے گزرتے ہوئے ایک آدمی کی گود میں جا گرا، اور بال بال بچ گیا، جبکہ نسیمہ اور لیاقت بہت برے طریقے سے زخمی ہوئے۔ ان زخموں نے ان دونوں کو توڑ کے رکھ دیا، اور تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد لیاقت اس قابل ہو سکا کہ وہ اپنی دکان پر جاتا۔ اس دوران اس کا کاروبار دوبارہ برے طریقے سے بہت متاثر ہوا، اور نسیمہ کی بھی صحت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اب کمزور رہنے کی وجہ سے وہ اکثر بیمار رہنے لگی، اور وہ بہت پریشان بھی رہتی۔ اب تو اس نے لوگوں سے بات کرنا بھی تقریباً چھوڑ دی تھی۔ تھوڑا عرصہ مزید گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر دوبارہ رحمت کی، اور نسیمہ کو ایک چاند سی بیٹی سے نوازا۔ دوبارہ گھر میں بہت خوشیاں آ گئیں۔ بچوں کی کلکاریوں نے ان کی زندگیوں کو بہت خوبصورت اور حسین بنا دیا۔ نسیمہ نے بیٹی کی پیدائش پر کوئی منت مان رکھی تھی، چنانچہ انہوں نے منت پوری کرنے کے لیے گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ اس دن نسیمہ نے بیبی بیگ پہنا اور اپنی بچی کو اس میں لپیٹا۔ دونوں میاں بیوی موٹر بائک پر بیٹھے، اور ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ دوبارہ دوپٹہ اسی موٹر بائک میں اٹکا، اور اتنے برے طریقے سے ماں بیٹیاں لڑک کر زمین پر جا رہی۔ بچی کا اور ماں کا چہرہ برے طریقے سے مسخ ہو گیا، اور انہیں ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا۔ آج کل لیاقت دن رات ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ گو کہ اللہ تعالیٰ نے بچی کو اور اس کی ماں کو تندرستی عطا کرنا شروع کر دی ہے۔ وہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن ابھی بھی وہ دونوں ہاسپٹل میں ہیں۔ وہ آج بھی ہاسپٹل میں ہے،
اور انہی دنوں اس کے ایک ماموں ان کی خیریت معلوم کرنے ہاسپٹل آئے۔ نسیمہ اپنے ماموں کو دیکھ کر بلکتے ہوئے رونے لگی اور کہنے لگی، ماموں جان یہ ایک ہی طریقے سے میں بار بار گر رہی ہوں اور میرے میاں کا کاروبار بھی برے طریقے سے افیکٹ ہو رہا ہے۔ میں رب کی شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کا چہرہ ٹھیک کر دیا ہے، لیکن ابھی بھی وہ بہت تکلیف میں ہے اور مجھے کئی سال ہو گئے، مجھے نیند بھی نہیں آ رہی، خدارا میرے لیے دعا کیجیے۔ اس کے ماموں جو ایک فرشتہ سیرت انسان تھے وہ کہنے لگے، بیٹی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار ایک ہی طرح کی تکلیف میں سے گزارتے ہوئے تندرستی عطا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم سے زندگی میں کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ اب سوچنا تمہارا کام ہے کہ تم کیا چاہو۔ جس پر نسیمہ شرمندہ ہوتے ہوئے اپنے ماموں سے گویا ہوئی کہ ماموں جان آپ ٹھیک کہتے ہیں، ایک ایسی بات میرے دل میں اور میری زندگی میں ہے، لیکن اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں کہ میں وہ بات آپ سے کر پاؤں۔ بہرحال آپ میرے لیے دعا کیجئے تاکہ میں تندرست ہو کر جلد گھر پہنچوں۔ اس کے ماموں جان نے اس دن اس کے لیے دعا کی اور جب کچھ عرصے بعد نسیمہ کا مجھ سے رابطہ ہوا تو وہ کہنے لگی، جب سے میرے ماموں جان نے میرے لیے دعا کرنا شروع کی ہے میں نے سالہ سال گزرنے کے بعد آرام اور چین کی نیند حاصل کی ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ میرے لیے دعا کرتے ہیں اور میں بہتری کی طرف جا رہی ہوں۔ ایک دن نسیمہ نے اپنے ماموں جان کو اپنے گھر بلوایا اور لیاقت اور نسیمہ نے دونوں نے بیٹھ کر ماموں کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، جس پر اس کے ماموں جان نے کہا کہ دیکھو بیٹا، آج تم نے رب کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے، تم سچے دل سے توبہ کرو کیونکہ رب سچے دل کی توبہ مانگتا ہے۔ وہ 1000 گناہ کرنے کے بعد بھی اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو اسے معاف کر دیتا ہے۔ تمہاری بھلائی اور بہتری اسی معافی میں ہے، تو تم اپنے رب سے بارہا معافی مانگو اور اس کی شکر گزاری کرو کہ اس نے تمہیں معافی مانگنے کی توفیق عطا کی ہے تاکہ تمہاری زندگی بہتری کی طرف جا سکے۔ سچ کہتے ہیں ضمیر کی عدالت سب سے بڑی عدالت ہے اور غلطی مان لینے سے انسان کا ذہنی بوجھ کم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری کے راستے کھل جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ اس بات پر متفق ہوں گے۔ میرے چینل گپ شپ ود رفت کو سبسکرائب کیجئے، میری کہانیوں کو شیئر اور لائک کیجئے، مجھے اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہا کیجئے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔